اینڈ ویلکم بیک. ریزلٹس آ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ پی ایم ایل این اچھی پوزیشن میں ہے، ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی بھی جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مختلف نام بھی ہیں جو خبریں آپ دیکھ رہے ہیں. کون کون کامیاب ہوا ہے؟ پارٹی ڈسپلن کی ہم بات کرتے ہیں وزیر صاحب. اوپن ووٹ ہونا چاہیے یا کوئی طریقہ ہے کہ پارٹی خود ڈسپلن کر سکے؟ دیکھیں فریہ، اس میں جو پارٹی کی ڈسپلن کی بات، دیکھیں جب پارٹیاں خود ملی ہوتی ہے، ابھی آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ مسئلہ نیچے سے تو نہیں گڑبڑ ہوا، اوپر لیول پہ مسئلہ بنا جب وہاں کی مین لیڈرشپ، مطلب فاروق ستار ان کا لیڈر تھا، دوسری طرف اس نے ایک بندے کے اوپر ضد کر دی جو ہم نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تصوری حساب ہے، یہ ہوں گے ہر صورت میں، جس پہ دوسرے گروپ، اور اس میں مسئلہ کتنا بگڑ گیا. اب اس میں ایم کیو ایم کے نیچے کے جو لوگ ہیں ان غریبوں کی تو غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر جب اوپر لیول پہ آپ ایسا کرتے ہو، اب پارٹیوں میں یہ مسئلہ بن گیا کہ پارٹی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جب ٹکٹ ایوارڈ کرتی ہے تو وہ اگر ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جس کے پیچھے، جس کا پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اس بنیاد پہ ہو کہ اس کے پاس پیسے ہیں، یہ خود اپنے لیے کریں گے، یا پھر وہ جو گڈ کپ اور بیڈ کپ والا وہ ہوتا ہے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، یعنی کسی کو اسلام آباد سے اٹھا کر بلوچستان سے بناؤ، کسی کو ادھر سے اٹھا کر خیبر پختونخوا سے، تو مطلب یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ پھر آپ ٹکٹ دیتے. خیبر پختونخوا میں وہاں کے لوگ آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں، سندھ میں وہاں کے لوگ آپ کے پارٹی کے نہیں ہیں. تو یہیں سے جب پارٹی کی لیڈرشپ یہ کرنا شروع کر دیتے، پھر ایم پی ایس کی میں آپ کو بات بتاؤں، ایم پی ایس کا یہ ہے کہ اوپر سر پہ الیکشن ان کے آ رہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ ٹائم پورا ہو چکا ہے. اچھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ادھر کروڑوں روپے مل رہے ہیں تو ایک طرف خریدار تھا، دوسری طرف جو ہے نا طلبگار تھا، تو طلبگار اور خریدار دونوں جب مل گئے. ایک خبر بھی ہے ساتھ اگر میں شیئر کروں، روبینہ خالد کے پی کے سے ابھی ہم کنفرم کر سکتے ہیں جیت گئی ہیں، جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اب ان کے ٹوٹل سیٹیں کتنی؟ ٹوٹل سیٹیں جو پیپلز پارٹی کے وہاں پہ 6-7 سیٹیں، 6-7 سیٹیں پہ، تو یہ اس کے لیے تو جو خواتین کی سیٹیں اس میں میرے خیال میں 30 سے ابو پہ کوئی ہوتا، تو اب ظاہر ہے جو بقایا ووٹ ان کو ملے ہیں تو یہ دوسرے جماعتوں کے ملے، اور یہ کاٹے گئے. ٹھیک ہے. اب روبینہ میری ذاتی اس کے ساتھ تعلق ہے، میں اس کو آپ کے توسط سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن یہ تو نہیں تھا نا کہ ان کی سٹرینگتھ اتنی تھی، یہ سٹرینگتھ کے بنیاد پہ نہیں آئی. فیصل جاوید جیتا تو میں مانتا ہوں، کیونکہ فیصل جاوید کا پارٹی کا وہاں پہ سٹرینگتھ ہے پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، تو مطلب جس کا اگر مسلم لیگ نون پنجاب سے جیت رہی ہے تو میں مانتا ہوں، میں اس کا مخالف ہوں، بٹ اس کی سٹرینگتھ ہے، اس کی اتنی، اس کے پاس ہے لوگ ہیں، ایم پی ایز اس کے ہیں، تو وہاں پہ اگر پی ایم ایل این کے جیت گئے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ان کے پاس ہاؤس میں لوگ ہیں. اسی طرح اگر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا سے جیتی ہے تو اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے ایم پی ایز بیٹھے ہوئے. اب جو ایسی جماعتیں بیچ میں سے نکلتی ہے جس کی ٹوٹل 3-4-5 سیٹیں ہو اور وہ 38 ووٹ لو، یہ پہ دیر آر سمتھنگ رانگ. سو یہ پیپلز پارٹی کی نمبر گیم بڑی اچھی ہے. میں اس میں ایک بات بتا دوں، دیکھیے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، اگر ہم اس کی کاؤنٹنگ دیکھیں، اس کے میکنزم کو دیکھیں، ان کا جو بیلٹ پیپر ہے اس کو دیکھیں، تو یہ عام الیکشن کی طرح کا نہیں ہے. اس میں فرسٹ کاؤنٹ ہے، اس کے بعد سیکنڈ کاؤنٹ ہے، اس کے بعد تھرڈ پریفرنس ہے اگر پوری سیٹس نہیں ہوتی. یہ لاسٹ ٹائم بھی ستارہ ایاز جو ہیں وہ اسی طرح جیتی تھی. سیکنڈ کاؤنٹ میں انہوں نے جا کر اپنی ذاتی حیثیت میں لوگوں کو کہا کہ آپ فرسٹ پریفرنس تو جس کو دیتے ہیں دے دیں، سیکنڈ پریفرنس میں آپ میرا نام لکھیے. اس میں جا کر ان کی نمبر گیم اتنی ہو گئی کہ جس سے ان کے پوائنٹس اتنے بن گئے کہ وہ بنی ہے. مجھے لگتا ہے اس دفعہ بھی یہی کام ہوگا کہ جو سیکنڈ پریفرنس میں جب ہم سیکنڈ کاؤنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی دوسرا اس لیول تک نہیں پہنچتا جس لیول تک یہ پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا ان کو وہ موقع ملا. ایک بات بتاؤں، فرسٹ پرائیورٹی کے الگ ریٹ ہے، سیکنڈ پرائیورٹی کا الگ ریٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرسٹ پرائیورٹی کے الگ ہے، سیکنڈ پرائیورٹی کے الگ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میں ایک بات مزے کی بتاؤں، یہ جو فاٹا اور کچھ جگہوں میں ایسا بھی ہوا ہے جو آزاد لوگ لڑتے ہیں نا، باہر سے آ گیا، اس کا پارٹی وہ نہیں ہے، اب اس کے پاس تو ایم این اے یا ایم پی اے، وہ جو آپ کا تجویز کنندہ ہوتا ہے، تائید کنندہ، وہ بھی پیسوں پہ ہوتے ہیں، کہ یعنی میں آپ کو تجویز کرتا ہوں اور دوسرا تائید کرتا ہے. 70 لاکھ روپے، 80 لاکھ روپے تو صرف وہ 10 خط کے لاتے ہیں. شاید بہت سارے لوگ اب فوراً سوچ رہے ہیں سینٹ تک کیسے پہنچا جائے، کیونکہ دس از ساؤنڈنگ ویری لوکریٹو، لیکن یہ کہیں سے بھی ایسی پریکٹس نہیں ہے اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جائے. ہمارے ساتھ چودھری منظور موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی تک کے ریزلٹس کو چودھری صاحب آپ؟
دیکھیے ابھی تو کوئی ریزلٹس آ رہے ہیں، جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتے ابھی کیا کہا کے بارے میں کیا پلان ہے؟ رائٹ، سو چیئرمین بنانے کی پوزیشن میں آئے گی پیپلز پارٹی یا نہیں؟ لازمی بات ہے جی، کیوں نہیں ہے؟ لازمی بات ہے، لازمی بات کیسے چودھری صاحب؟ نمبرز کے حساب سے تو لازمی بات ہے کہ ہم کوشش ہیں ٹھیک اور کنٹیسٹ کریں گے، این اور پی 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 کے تقریباً قریب ہوں گے، باقی الائٹ پارٹیز جو ہیں ان کا فیصلہ کنٹرول ہوگا کہ اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کدھر جاتے ہیں اور جو بلوچستان سے آزاد جیت رہے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں، فاٹا کے اراکین کہاں جاتے ہیں، یہ الائٹ پارٹیز جو ہیں ان کا حتمی فیصلہ ان پہ چلا جائے۔ اس الیکشن میں بہت الزامات لگے، پچھلی دفعہ بھی لگے تھے، لیکن اس دفعہ کھل کر لوگوں نے کہا، ہمیں ایم پی ایس نے کہا کہ ہمیں کروڑوں روپے آفرز ہوئے ہیں، اور لوگ الزام لگاتے رہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی پر ڈائریکٹ الزام لگایا متحدہ قومی موومنٹ نے ہارس ٹریڈنگ کا، کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے ہر پارٹی کر رہی ہے، پہلے تو متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس کو خود سے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اپنی کیا حالت ہے کہ 5 گروپس بنے ہیں جی، ایک پی ایس پی تھی، ایک ڈاکٹر فاروق ستار کا گروپ ہو گیا، ایک گروپ ہو گیا خالد مقبول صدیقی صاحب والا، ایک گروپ ہو گیا سردار شاہ صاحب والا، اور ایک اور بھی گروپ بنا جنہوں نے کہا کہ ہم پھر کسی بھی ایم کے دھڑے کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو یہ جو کرائسس پیدا ہوا اس کے بعد کی صورتحال ہے۔ اب باقی دیکھیں ان کے جو ممبرس ہیں کتنے الیکٹ ہوتے ہیں، اور جو آلریڈی ہیں قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، سینٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ کدھر جاتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا۔ چودھری صاحب، ربینہ قائم خانی آپ کی لیڈر ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ کل پیش آیا، ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، بڑا ہی ٹریجک ایکسیڈنٹ تھا، وہ آج آئی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور ساتھ خبریں یہ آئی کہ ان کو پارٹی نے کہا تھا کہ وہ پابند ہے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مطلب چونکہ بہت کنٹیسٹ ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی نے کہا تھا، انہوں نے خود بھی، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا لیکن خود پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ووٹ ڈالوں گی۔ اس میں کیا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک ووٹ کا ایکسرسائز رائٹ اگر اس میں کیا بالکل ایبسولوٹلی، دس از اے ویری ویری پازیٹیو اینڈ بریو اسٹیپ آن ہر پارٹ بھی ہے، اور میں ان کے حوصلے کی بھی داد دیتا ہوں۔ بالکل، یہ صرف پھر ایسے لوگوں سے پارٹیاں زندہ رہتی۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سیفان خان بھی موجود ہے۔ سیفان، چودھری منظور سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بس یہی کہ پنجاب میں جو اب تک ریزلٹس رہے ہیں، پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ 12 کی 12 سیٹیں، کیا آپ کو یعنی جو وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی چودھری سرور صاحب پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار، تو پی ایم ایل این واقعی پنجاب کلین سویپ کر گئی ہے ان کے حمایت یافتہ امیدوار، یا کیا اب چانس ہے ابھی بھی آپ کو کہ ایک آدھ سیٹ ہوگی وہاں پہ اپوزیشن کی؟ دیکھیے ابھی حتمی رزلٹ تو نہیں آیا، لیکن اگر رزلٹ آتا ہے تو وہ ان کی بن ہی وہی رہی تھی، کیونکہ ساری اپوزیشن اگر اکٹھی ہوتی تو ایک سیٹ لے سکتی تھی، 53 ووٹ چاہیے جنرل سیٹ پہ، تو چونکہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوئی، کیو کی 8 ہے، ہمارے 8 ہے، تو پی ٹی آئی کے 30 ہے، تو اکٹھے ہوتے تو ایک چانس تھا۔ اب دیکھیں کیا ہے کیا نہیں۔ اتنے جنرل الیکشن سے قریب ہونے کے باوجود اپوزیشن اگر اکٹھی نہیں ہو رہی تو آپ جنرل الیکشن میں بھی اسی کا ریفلیکشن دیکھیں گے؟ نہیں، جنرل اپوزیشن کیوں، اپوزیشن نے اپنا لڑنا ہے، اس میں کیا کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہر پارٹی کا اپنا ہے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مختلف جگہوں پہ، لیکن ایسی جگہوں پہ بعض دفعہ الائنسز ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ایک سیٹ گئی ان کو۔ رائٹ، چودھری صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سینیٹر عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی سینیٹر صاحب۔ چودھری صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ چودھری صاحب میں آپ کی ایک بات سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کروں گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا، جبکہ جو فگرز میرے پاس ہیں، جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں، اس کے مطابق پہلے 27 ممبر تھے ہاؤس میں پی ایم ایل این کے اور 26 ممبر تھے پیپلز پارٹی کے، 9 ریٹائر ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے اور 18 ریٹائر ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اس وقت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے 20 سے 25 کے درمیان سینیٹر بن رہے ہیں، جو میکسیمم ہم جو سمجھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کے 36 سے 40 بن رہے ہیں، تو یہ تو کافی بڑا فرق ہے دونوں میں۔ آپ نے تو یہ کہا کہ میکسیمم ان کے 36 ہوں گے، سر 36 سے 40، جب 36 آپ سر ایک چیز 12 اگر آپ گنیں گے نا جو پنجاب والے ہیں تو 36 کے 37 تو ویسے ہی ہو جائیں گے۔ نہیں، میری گزارش سن لیجیے۔ جی
میں نے کب کہا ہے کہ کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے؟ آپ کا فرمانا تھا کہ فرق کم نزدیک نزدیک ہوگا. نہیں، میں نے کہا 1-2 سیٹوں کا فرق ہوگا، 4 کا کر لیں، 6 کا کر لیں. سر یہ تو 10 سے 15 سیٹس کا فرق آ رہا ہے. میری گزارش کی پلیز 15 سیٹ کا فرق آئے گا. 10 ذرا آنے دینا، رزلٹ آنے. چلیں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے سر، نو ایشو. اور دوسرا اس میں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں آج کل ایم کیو میں ہیں یا نہیں، لیکن ایم کیو کے بھی فیصلہ کن ووٹ ہے، مولانا فضل الرحمان کے فیصلہ کن ووٹ ہے، محمود خان اشقی، الائیڈ پارٹیز کے ساتھ مل کر ہی کسی نے بنانی ہے. جی درست. تو کون جیت پاتا ہے یا کون. سر میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر چانس جو ہے وہ رضا ربانی صاحب کے چیئرمین بننے کے ہے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ابھی دیکھتے ہیں، کیونکہ پہلے جو دیکھا گیا تھا ان کے نام پر بڑا اتفاق ہوا تھا پچھلی دفعہ. نہیں، این جو ہے اگر کسی بھی جیتتی ہوئی تو پھر تو کچھ بھی نہیں کرے گی، پھر تو وہ اپنا بندہ لے کر آئے گی. ٹھیک ہے، صحیح. میجورٹی ہوئی، لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ اناؤنس نہیں کیا، انہوں نے اپنے پتے سارے کلوز رکھے. پھر اس قسم کی کوئی کوشش بھی کر سکتی ہے کہ میاں رضا صاحب کا یا کسی کا نام لے. زرداری صاحب نے کہا پولیٹیکل اپنی موومنٹس ہوتی ہیں. جی دیکھتے ہیں کیا موو کرتے ہیں، وہ کیا موو کرتے ہیں، ہم کیا موو کرتے ہیں. بٹ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی میجورٹی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا ہی چیئرمین لے کر آنا چاہیں گے، اپنا چیئرمین لے کر آئے. اور پی ایم ایل این بڑی ہوپ فل بھی لگ رہی ہے کہ وہ یہ میجورٹی لے لیں گے. اور مجھے ابھی جو میری کیلکولیشن تھی کل تک، مجھے وہ مطلب کوئی 48 کے قریب جا کر رکتی ہوئی نظر آتی ہے. 48 بھی ڈال کر الائز بھی ڈال وہاں پہ جا کر رک جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ایم کیو ہے. ایم کو آپ نے الائز میں شامل کیا جی جوئی صاحب؟ جی ایم کیو ایم کو آپ نے الائز میں شامل کیا؟ جی ایم کیو ایم کو کیا جی. اوکے. کتنے ریٹرن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اجمل وزیر صاحب آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، اس میں جو امپورٹنٹ رول مجھے آگے نظر آ رہا ہے وہ فاٹا کے 4 لوگوں کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو بلوچستان سے آزاد لوگ آ گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ میرے خیال میں کہ سب سے امپورٹنٹ رول بلوچستان کا ہوگا، جو بلوچستان سے آگے. اور یہ جو آزاد گروپ آیا بلوچستان سے، یہ بڑا بل کے حساب سے آیا، کیونکہ اگر آپ محمود خان کی بات کرتے تو میرے اطلاعات کے مطابق ان کی 1 سیٹ آ گئی، مولانا فضل الرحمان کی 1 آ گئی. ٹھیک ہے جی. اور وہ دوسری جو بزینجو صاحب کی ہے وہ 1 آ گئی، تو وہ تو ٹوٹل ملا کر 3 بنتے ہیں. تو ادھر تقریباً جی پہلے بھی لوگ موجود، میں پہلے کی نہیں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں نا چوہدری صاحب. ابھی جو آ رہے وہ 6 سے 7 لوگ خواتین کو ملا کر یہ جو آزاد گروپ کے آ رہے بلوچستان سے، یہ تقریباً 6 7 8 لوگ ہو جائیں گے. ان کا امپورٹنٹ رول ہوگا اور ان کا امپورٹنٹ رول ہوگا فاٹا والوں کا. 4 وہ ہو جائیں گے. اور پھر چاہے ہم مانے یا نہ مانے ایم کیو ایم کا امپورٹنٹ رول ہوگا. یہ وہی یہ سارے جو ہے نا یہ مل کر بات جائے گی. لیکن اجمل صاحب میں انفارچونیٹلی ایک چیز بیچ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اجمل صاحب ایک سیکنڈ میں ایک بات آپ سے، کیونکہ آپ نے فاٹا پہ بڑا آپ نے ریفارمز کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی ابھی نقیب محسود والے معاملے پر بھی. اجمل صاحب یہ ہم اس وقت جہاں پر یہ دھرنا فاٹا رائٹس اور یہ صوبہ بنایا جائے یا اس کو ضم کیا جائے، اس دوران فاٹا کے ایم این ایز کی یہ باتیں بس سننے ہیں کہ وہ بک گئے، اتنے روپے میں بک گئے، 32 کروڑ پہ بک گئے، 35 کروڑ پہ. سر یہ تو پورے 1 سال میں مہم چلی تھی سوشل میڈیا پہ، یہ سب کچھ آج سب کا سب اس سے کتنا متاثر ہوگا جو صحیح معنوں میں کوشش کر رہے تھے اس کے لیے؟ اجمل صاحب جو آج یہ ساری منڈی لگی ہے یہاں پہ. سیفان آپ نے وہ بات کی ہے جس کی وجہ سے میں اس پروگرام میں فریہ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوں، لیکن میرا اندر سے دل رو رہا ہے کیونکہ ہم نے جتنی محنت کی تھی، اور میں بہت شرمندہ ہوں اپنے فاٹا کے لوگوں سے کہ جن کے لیے ہم نے اتنی محنت کی تھی ان پہ سب آج ہمارے فاٹا کے ایم این ایز نے پانی پھیر دیا، کیونکہ نہ ریفارمز ہوئے اور وہی کام ہوا کہ بدنام سب سے زیادہ فاٹا کے ایم این ایز ہوئے. اور جس طریقے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہوئی جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے اس پہ سب پانی انہوں نے پھیر دیا. بڑی افسوسناک بات بتا یہ میں جو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اگر کوئی آج آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس منہ پہ یہ کہیں
گے کہ فاٹا کی محرومی، کیونکہ ان کی اپنی محرومی ختم نہیں ہو رہی ہے اور ہر فاٹا کے الیکشن میں یہ ان کی بولیاں لگتی ہے اور سب سے زیادہ بولی لگتی ہے. تو مطلب میں تو آج شرمندہ بھی ہوں اور مجھے افسوس بھی ہے کہ وہ جو ہم نے محنت کی، جس کا آپ کو بھی پتہ ہے، فریہ کو بھی پتہ ہے، دن رات ایک کر کے انہوں نے اور پیسوں کے لیے اور جینوئنلی ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. جو فاٹا ریفارمز کی بات کر رہے ہیں یا جو موومنٹ کی بات کریں، ہم ابھی کریں گے، لیکن وی ول بی رائٹ بیک اور ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. فار دا ٹائم بینگ اللہ حافظ. And a very warm welcome once again. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ نور العارفین بھی کراچی سے موجود ہوں گے. سینٹ الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں. پنجاب میں توقع کے مطابق مسلم لیگ نون کے 12 میں سے 11 جو سیٹیں ہیں وہ جیت چکی ہیں. ایک اپسیٹ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چودھری سرور یہاں سے ایک سیٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. توقع کے مطابق مسلم لیگ نون یہاں سے ونر ہے اور چودھری سرور کی کامیابی کو پی ٹی آئی بڑا سیلیبریٹ کری ہے. جبکہ سندھ اور کے پی کے میں پیپلز پارٹی نے اپسیٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا میں صرف 7 نشستوں کے باوجود روبینہ خالد سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں، جبکہ سندھ میں 11 میں سے 9 نشستیں پیپلز پارٹی جیت چکی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. دوسری جانب اسلام آباد کی دونوں نشستیں مسلم لیگ نون نے حاصل کی ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ اراکین نے مسلم لیگ نون کے امیدوار مشاہد حسین سید اور اسد جنیجو کو ووٹ دیے ہیں. پنجاب کی جنرل نشست پر مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ڈاکٹر آصف کرمانی، رانا مقبول احمد، زبیر گل، شاہین خالد بٹ، مصدق ملک اور ہارون اختر کو فتح حاصل ہوئی ہے. ٹیکنوکریٹ سیٹ پر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور حافظ عبدالکریم کامیاب ہو گئے ہیں. اقلیت کی ایک نشست پر کامران مائیکل، جبکہ خواتین کی دونوں نشستوں پر سعدیہ عباسی اور نزہت صادق کامیاب ہو چکی ہیں. سینٹ الیکشن میں اب تک کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ اور پیپلز جو ہیں ان کی جو نمبر ہے اور پیپلز پارٹی کے 15 کل امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ خواتین جو اگر ہم سندھ کا نقشہ دکھائیں وہاں پر آپ کو لیڈ کرتی ہوئی پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. 12 میں سے 10 سیٹیں وہ لے چکے ہیں. جو خواتین کی نشستیں ہیں اس پر پیپلز پارٹی کی کرشنا کوہلی اور قرۃ العین مری کامیاب ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی رضا ربانی، سکندر مینڈو، مولا بخش چانڈیو، رخسانہ زبیری اور اقلیتی نشست پر انور لال دین سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں خواتین کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی مہر تاج روغانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد جو ہے جسے ہم نے پہلے بتایا وہ کامیاب ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے مولانا سمیع الحق اور کنٹروورشل بھی تھے اس لحاظ سے، وہ اپنی نشست حاصل کرنے میں ناکام رہے. انہیں صرف 3 ووٹ ملے ہیں. سنڈت نتائج کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے، اب تک جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. میں نے جیسے کہ بتایا ہمارے ساتھ کراچی سے نور العارفین بھی ٹرانسمیشن میں موجود ہوں گے. انجینئر عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایس پی سے آپ کا تعلق ہے. کنول شوزیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے نومنی تھی اور جنرل سیٹس کے اوپر کسی بھی جماعت نے کسی خاتون کو نومنیٹ نہیں کیا. کنول واز دا اونلی ون. I'll start with you انجینئر عثمان. اس وقت جو کہا جا رہا ہے آج کی پوری ایکسرسائز میں شاید سب سے زیادہ افسوسناک رزلٹ ایم کیو ایم کا ہے. خود ایم کیو ایم بھی یہ بات محسوس کر رہی ہے. کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ آج ایم کیو ایم اس جگہ آپ پر پہنچی ہے؟ فاروق نسیم صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ ری کاؤنٹ کے بعد شاید ایک سیٹ مل جائے گی، ادروائز ایم کیو ایم کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. دیکھیں فریہ، بات یہ ہے کہ جو یہ ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی کہ سینٹ میں انہوں نے سیٹ نہیں لی
اور ابھی جو غیر حتمی نتیجے سے پتہ چل رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک جنرل نشست پہ فرخ نسیم صاحب نے سیٹ لے لی ہے. دیکھیں یہ جو پاک زمین پارٹی بننے کے بعد یہ جو ایم کیو ایم جس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے, جو انہوں نے ویژن دیتے تھے کہ ہم غریب لوگوں کو, مڈل کلاس کو لے کر آتے ہیں, جو باضمیر لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے بالکل بہترین طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے. یہ عوام کے سامنے میں بھی ہے, یہ وفاقی حکومتوں کے سامنے میں بھی ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کے سامنے بھی اور آپ صحافی حضرات کے سامنے بھی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے ووٹ بیچے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے, کس طریقے سے. آپ کو میں ایک حدیث بتاتا چلوں جو ان سے امپلیمنٹ ہوتی ہے, صحیح مسلم کی کتاب الامارات میں یہ ہے, امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن مت کر درخواست مجھ سے حکومت یا عہدے کی, اگر یہ مانگ کے ملے گا تو اللہ تمہیں کھلا چھوڑ دے گا, اور اگر بن مانگے ملے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ انہوں نے جو جس طرح سے عوام کا مینڈیٹ بیچا ہے, جنہوں نے اسمبلیوں میں, یہ صاف نظر آ رہا ہے فریہ صاحبہ, یہ صاف نظر آ رہا ہے, یہ سب کو نظر آ رہا ہے. ابھی بھی مہاجر عوام جو جتنے بھی پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ ان کا تماشا ایم کیو ایم کا دیکھ رہے ہیں. پہلے کنوینئرشپ پہ لڑتے ہیں, پھر ٹکٹ پہ لڑتے ہیں. ان کو بہترین طریقے سے ایکسپوز کرنے والے مصطفیٰ کمال ہماری سینٹرل لیڈرشپ ہے, اور وہ سب نے دیکھ لیا, کھل کے یہ سامنے آ گئے ہیں ہمارے. اوکے, ہمارے ساتھ نور العارفین بھی موجود ہے. نور العارفین آپ کراچی میں موجود ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. کل جو اتحاد ہوا اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ سب سے پہلے تو میں انجینئر عثمان صاحب کو یہ بتا دوں کہ سر آپ نے تو سارا کریڈٹ اٹھا کے مصطفیٰ کمال صاحب پہ کسی تہمت کی طرح ڈال دیا. میں 6 پروگرام داغ چکا ہوں, کم از کم آپ میرا نون ہی لے لیتے. نور العارفین تو چلو بہت مشکل ہے, مجھے بھی تھوڑا بہت کریڈٹ دیتے ایم کیو ایم کو ایکسپوز کرنے کا. آپ نے تو سارا حلوہ خود ہی کھا لیا. دوسری بات, آپ جو بات کر رہے تھے کہ مہاجر عوام, یہ مہاجر عوام تو آپ بھی مہاجر ہی تھے پہلے. الطاف بھائی کے دست شفقت پہ اس سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ بھی تھے اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر آؤں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں فاروق ستار صاحب اور عامر خان صاحب کی جو ساجے کی ہانڈی تھی, یہ تو ہم بہت پہلے پریڈکٹ کر چکے تھے کہ اس نے آ کر کے چوراہے پر ہی پھوٹنا تھا. اس سے پہلے کنوینرشپ کے معاملات کے اوپر جو معاملات ہوئے, خالد مقبول صدیقی کو کنوینرشپ دینے کے اوپر عامر خان صاحب نے جس طرح سے شور و غوغا بلند کیا تھا اور اس کے بعد نیر بہائے تھے, اس کے بعد پھر مہاجر عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہوئی تھیں, ان کو الٹیمیٹلی پے نہیں کرنا تھا. یہ جو خوف دہشت کی فضا شہر میں, اس ملک میں ایم کیو ایم نے قائم کر رکھی تھی, جس میں تمام اس گناہ میں لوگ, وہ تمام لوگ جو آج پی ایس پی میں بیٹھ کر صاف ستھری سیاست کے دعوے دار ہیں, اکثریت ان کی. انیس قائم خانی صاحب, میں ذاتی طور پہ ان کی حیثیت کی بات نہیں کر رہا, مگر کیا انیس قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت ایم کیو ایم کی سینئر لیڈرشپ میں نہیں تھے؟ کتنے عرصے کے بعد جا کر کے انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا. اس پہ اگر جائیں گے تو بہت بڑی بڑی باتیں نکل کے آئیں گی, لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ جو ہے وہ کراچی کے عوام کے لیے اچھے ہیں. انجینئر صاحب اگر آپ اجازت دیں, I'll come back to you sir. یہ لڑائی والا پروگرام نہیں ہے, we are trying to analyze کہ کیا ہو رہا ہے. So I'll come to you. میں نور العارفین صدیقی صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا نون لے لیتے, تو نون تو ویسے بدنام ہو گیا کیونکہ اس سے نواز شریف آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالی معیاری کی دعوت دیں گے اگر انہوں نے سپورٹ بھی کیا. اور میں ان کو یہ بات بتاتا چلوں, انہوں نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کمال لوگ اور یہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں, تو بھائی جو مصطفیٰ کمال میئر رہے ہیں, آئی ٹی منسٹر رہے ہیں, ایم پی رہے ہیں, اپنی آئسولیشن میں انہوں نے کام کیا ہے. اب 2 سال ہماری پارٹی کے ہو گئے, لائیں مجھے کوئی ثبوت دے کہ ہم نے کوئی 2 نمبر کام کیا ہو, ہم نے کوئی ہارس ٹریڈنگ کی ہو. اگر آپ تھوڑا سی پیشنس کے ساتھ سن لیں دوسرے کی بات, اور پھر یہاں پہ ہم ایم کیو ایم کی لڑائی نہیں لڑے, یہاں پر ہم میں نے تو اپنی ہی بات کی ہے. انہوں نے مجھے کہا تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے ان کے بارے میں نہیں بولا, میں نے اپنا ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ دیا ہے کیونکہ میرے لیڈر کے خلاف بات ہوگی مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کے بعد, تو میں جواب دوں گا. تو نور العارفین صدیقی, آپ نے جو بھی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں جزا مانگے, عثمان سے یا پاک سرزمین پارٹی سے آپ اس طرح نہیں مانگے یہ جزا. اگر آپ نے ایم کیو ایم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا تو یہ اللہ سے جزا مانگے, ہم کسی سے جزا نہیں مانگ رہے, مصطفیٰ کمال سے جزا نہیں مانگ رہے, انہوں نے اللہ سے ہی جزا مانگی. آئی تھنک ہم ایم کیو ایم سے پوچھیں گے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. بٹ آئی کم ٹو یو شاہزیب صاحب, آج الیکشن تو آپ نہیں جیت سکی ہیں, لیکن اوور آل اس الیکشن میں جو خواتین کی ریپرزنٹیشن تھی اس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ فریہ, میرا تھوڑا ڈفرنس ہے
लेकिन मैं जीती नहीं हूँ. मैं इलेक्शन लड़ने से पहले ये इलेक्शन जीत गई थी, जो मैंने स्टेटमेंट्स भी दी हैं. बिकॉज एक जनरल सीट पे अगर पूरी सेनेट में एक खातून आ रही है तो वो उस खातून की सबसे बड़ी जीत है. ठीक, इस मतलब जनरल सीट पे टिकट मिल जाना किसी खातून को, एंड वो भी ग्रास रूट के वर्कर को, और सेनेट जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपया चल रहा है, और एक आई डोंट नो कि क्या क्या चीजें सेनेट के साथ अटैच हो रही हैं. ये एक अपर हाउस है जिसकी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जिसने पाकिस्तान की आवाम के लिए लॉ मेकिंग करनी है, और वो एक ऐसे लग रहा है कि हम कोई ट्रेडिंग कंपनी में बैठे हुए हैं और अरबों खरबों रुपए की बातें हो रही होती हैं. सेनेट का जो असल मकसद है वो कहीं हमें दूर नजर आ रहा होता है. उसमें अगर एक जनरल सीट पे मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा मिडिल क्लास से कोई आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी जीत थी. राइट. लेकिन आपने खुद कहा कि इल्जामात बहुत लगे, पैसा बहुत लगा, खुद हमें बताते रहे एमएनएस के हमें इतने करोड़ों रुपए ऑफर हो चुके हैं. ये तमाम प्रैक्टिस रोकने का कोई तरीका है या अभी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है कि ऐसे चलना है? का नहीं है, करेक्ट करूं थोड़ा, एमपीएस का जी. और आई थिंक कि इसको इट शुड बी स्टॉप. मैं अपने इलेक्शन की बात करूंगी कि टुडे इलेक्शन वाज कंडक्टेड इन अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट वे, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड अप्रिशिएट देम. अगर यही रोल वो बाकी जगहों पे भी कर लें कि सूबाई असेंबलियों में भी जब कंडक्ट हो रहा होता है सूबाई लेवल पे सेनेट, तो कोई ऐसे मेयर्स ले लिए जाएं कि जिससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाए, प्लस जो सेनेट का असल मकसद है वो भी आए सामने. ठीक है, हम एक वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे. यू आर वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन अब तक. And welcome back. Our special transmission continues. पंजाब से जर्नलिस्ट इस्पा मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता डॉक्टर आसिफ किरमानी, राना मकबूल अहमद, जुबैर गुल, शाहीन खालिद भट्ट, मुसद्दिक मलिक और हारून अख्तर को फतह हुई. टेक्नोक्रेट सीट पर साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार और हाफिज अब्दुल करीम कामयाब हो गए. अक़लियत की नशिस्त पर भी पीएमएलएन के ही कामरान माइकल, जबकि खवातीन की दोनों नशिस्तों पर सादिया अब्बासी और नुज़रत सादिक कामयाब हुई. सो पीएमएलएन सेलिब्रेट कर रही है. हमने देखा ट्विटर अकाउंट्स पर भी, वैसे भी पहले भी वो कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे इलेक्शन, मगर कौन चेयरमैन सेनेट बनाएगा, ये वो सवाल है जो अब इस वक्त सबसे अहम है. आपकी जमात के हवाले से कवल साहिबा ये इल्ज़ाम लगा कि इमरान खान साहब खुद ही पार्लियामेंट में नहीं आए. आपको जो वोट्स पड़े हैं उस पर 25 वोट्स आपकी पार्टी की तरफ से हैं, जबकि 31 होने चाहिए थे गालिबन. सो आपकी अपनी जमात के लोग ही मिसिंग थे, तो आपने कैसे उम्मीद थी कि जीत जाएंगी, इंक्लूडिंग योर चेयरमैन? जीतने की उम्मीद तो खैर नंबर्स पे तो नहीं थी मुझे, वो तो मैं मॉरली कह रही हूँ कि आई एम ऑलरेडी अ विनर. बट खान साहब का तो मैं नहीं कहती, बाकियों का मुझे इंतजार था कि शायद आएंगे. कौन कौन था मिसिंग आज आपकी जमात में से? हमारे प्रॉब्ली दो तो कराची में थे, मेन लीडरशिप डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और असद उमर साहब, दे कुडंट कम, दोनों कराची थे. दोनों नहीं आए आज. असद उमर साहब तो हैं ही इस्लामाबाद, बट ही वाज इन कराची. ओके, एंड सो वाज डॉक्टर आरिफ अलवी. डॉक्टर साहब वाज आल्सो देयर इन कराची, तो प्रॉब्ली आज वेदर खराब था इसलिए शायद नहीं आ सके होंगे. ओके. और एक हमारे पेशावर के एमएनए है, वो नहीं आ सके. एक हमारे कंटेस्ट कर रहे थे सेनेट के इलेक्शन, ही इज सिटिंग एमएनए, ही कुडंट कम. और शेख रशीद साहब भी नहीं आ सके मोस्ट. तो वो तो इधर ही है, पिंडी में ही है. तो आपको बुरा नहीं लगा कि ये लोग नहीं आए? आई वॉज वेटिंग फॉर देम. बुरा तो नहीं मैं कहूंगी, बट आई थिंक आई वॉज वेटिंग फॉर देम. लेकिन और चेयरमैन का आपको इंतजार ही नहीं था? इमरान खान साहब चेयरमैन साहब की सपोर्ट, और चेयरमैन साहब को आई वांट टू सी हिम बिफोर कमिंग टू पार्लियामेंट. आई वांट टू सी हिम एज प्राइम मिनिस्टर वॉकिंग इन पार्लियामेंट. उससे पहले आई ना? उससे पहले मुझे आई डोंट ब्लेम हिम. मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड फ्रैंकली कि अगर वो आ भी जाते तो उसके बाद जो उनका हशर निकालता है मीडिया कि अच्छा अभी इन्होंने ये कह दिया था, पार्लियामेंट को ये कहा था, अब वो आ रहे हैं. सीनियर लीडर, वो ही इज अ सीनियर लीडर, बट द थिंग इज के आई डोंट नो कि आजकल कुछ सीनियर लीडर, हमारे जो सीनियर लीडर हैं उन पे वो अच्छा करे, लेफ्ट जाए राइट जाए, कोई ना कोई लेफ्ट जाए तो राइट निकल आता है, राइट जाए तो लेफ्ट. इसलिए फ्रैंकली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम. आ जाते तो जाहिर है बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये भी मुझे पता है कि अब वो आ जाते तो फिर पार्लियामेंट में और बहुत सारे क्वेश्चंस उठते. ठीक है. पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कल उनके घर में. उनके बिल्कुल यंग बेटे की कल
ٹریجک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، اس کے باوجود وہ آ جائی ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سندھ کی صورتحال سے ہمیں بتائیے گا نور العارفین، کیا کیا آپ نے آبزرو کیا سندھ کے الیکشن میں؟ میں اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنے کی کوشش کر لوں کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں میں صبح سے مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ اسے بڑا ایک مائل سٹون بتایا جا رہا ہے، اور صبح سے میں یہ کڑوی گولی نگل نہیں پا رہا ہوں. یہ پچھلی دفعہ یہ ہمارے جو سینیٹرز تھے جو اس مائل سٹون کے ساتھ ساتھ نور العارفین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں بہت زیادہ پیسہ لگا ہے، جو کہ کسی بھی طریقے سے جمہوریت کے لیے بہتر پریکٹس نہیں ہے. یہ بھی آج ہی کے الیکشن کے حوالے سے بار بار کہا گیا ہے. جی بالکل، اور میں یہ کہنا کی اجازت چاہوں گا کہ صبح سے یہ جمہوریت کی بے سری راگنی جو موروثیت کی ایک دوسری شکل ہے پاکستان کی، اس کو سن کر کے کان میرے پک گئے ہیں. ایوان کی تقدیس کی بات کر رہے ہیں ہم، اور ایوان میں صبح سے چاروں اسمبلیوں میں چاروں ملکوں کی، اور صبح سے جمہور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے، ابھی آپ اس پر بات بھی کر رہی تھی. میں یہ پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا مائل سٹون ہم نے اچیو کر لیا، لیکن مجھے یہ بات بتائیں گی ایک ایسا مفرور ملزم جو ملک کا سابق وزیر خزانہ تھا، جس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی نگاہوں کے سامنے پاکستان میں 24 گھنٹے دکھائی دیتے ہیں، وہ بستر مرگ سے الیکشن لڑ رہا ہے سینٹ کا اور جیت بھی گیا. ایک خاتون جو دوہری شہریت رکھتی ہے، جس کے نام کے آخر میں عباسی لگا ہوا ہے، جس کا بھائی اس وقت ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر ہے، اپنی ایک انڈیویجول ایئر لائن چلا رہا ہے، پی آئی اے نہیں چلا پا رہا بیچارہ، وہ صرف عباسی ہونے کی وجہ سے الیکشن لڑ لیتی ہے اور انشاءاللہ جیت بھی جائیں گی، یا جیت چکی ہوں گی. میری کم علمی نے شاید اس کو نوٹس نہیں کیا. یہ کس ایوان کی تقدیس کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی الیکشن ہے؟ سینٹ میں پچھلے والوں نے کون سی تیر توپ چلا لی ہے جو یہ لوگ آ کر کے چلا لیں گے؟ اور ابھی یہ خاتون جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، میں بہت معذرت سے میں اپنی مسکراہٹ چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا جتنی دیر میں یہ لیت و لال دینے کی کوشش کر رہی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے. خاتون، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یا تو عمران خان صاحب سے میری طرف سے دست بستہ گزارش کیجیے گا، میں نہایت منکسر المزاجی سے ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی بولنے سے پہلے تولیں. آپ کہہ رہی ہیں میڈیا آپ کی لتے لے گا، لیکن میڈیا تو اس وقت کی روزی روٹی لگیں گی نا میڈیا کی جب آپ ان کو کھانے کمانے کا موقع دیں گے. میڈیا تو شام میں 8 بجے آپ کو اس وقت پوسٹ مارٹم کرے گا جب آپ کوئی غلطی کریں گے. غلطی نہ کرنے پر آپ نے ایوان کے ساتھ جو کچھ کیا، ایوان پہ لعنت بھیجی، ایوان میں جانے والوں کے ساتھ لعنت بھیجی، اس کے بعد ڈیفینیٹلی کوئی اور کرتا نہیں کرتا، مگر میں اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں میں تو ضرور کروں گا، اور 3 دن کی ٹرانسمیشن میں کرتا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایوان جس میں ایسے لوگ جا کر کے، اور جو ایوان کی تقدیس سے ہی منکر ہیں، جو ایوان سے منکر ہیں، جو جمہور سے بیسکلی منکر ہیں، یہ لوگ کیا کر لیں گے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی 12 میں سے 9 جیت گئی، متحدہ قومی موومنٹ الحمدللہ ایلیمنیٹ ہو گئی. یہ سوچئے کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے ادوار میں کیا کیا. پچھلی مرتبہ پیپلز پارٹی کے کیا سینیٹرز نہیں تھے؟ کون سے عوام دوست قوانین پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبے میں متعارف کرا دیے؟ ہماری نیشنل اسمبلی نے کیا کچھ کر دیا عوام کی تقدیس کے لیے، جمہور کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے، ماں سوائے اس کے کہ بھٹو جائے گا تو بھٹو آئے گا، شریف جائے گا تو شریف آئے گا، اور پھر ترین جائے گا تو ترین آئے گا. اب مجھے بتائیے 3 تو چلے گئے، اب تبلیغی جماعت رہ گئی، کس کی بات کریں گے ہم؟ موروثیت کے حوالے سے بات کریں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی میں موروثیت کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً 3 ٹیئر جمہوریت نہیں ہے آپ کے پاس، لوکل باڈی ابھی تک کام نہیں کر سک رہی ہے، وہاں پر آپ امپاور ہی نہیں کر سک رہے ہیں. دوسری طرف آپ کی اپنی پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب آپ کی پارٹیز میں جمہوریت نہیں ہے تو ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ میں ہیں. ان لیڈر سے جو اپنی پارٹیز کو بادشاہوں کی طرح چلائیں گے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ایک جمہوری طریقے سے چلا لیں گے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان الیکشن، خاص طور پر سینٹ الیکشن کے طریقہ کار پہ ہر الیکشن سے پہلے آواز اٹھتی ہے. اچھا، اور یہ سب سے مزے کی بات یہ فریہ کہ 24 گھنٹے پہلے سینٹ از دی اپر ہاؤس، 24 گھنٹے پہلے ایم کیو ایم کی 2 خواتین کو اللہ یاد آ گیا. جیسے یہ بھی قرآن اور حدیث کے بارے میں باتیں فرما رہے تھے ابھی ہمارے ایک دوست، 24 گھنٹے پہلے ان کو کراچی میں اللہ رسول یاد آ گیا. اس سے پہلے وہ اللہ رسول سے نابلد تھی، نعوذ باللہ من ذالک. شرمیلا فاروقی کیمرے کے سامنے کھڑی ہو کر کے فرماتی ہیں کہ کچھ بہنوں نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا، اب کچھ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. آپ کے خیال میں یہ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے؟ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے. سیاست میں ایوری تھنگ ہیز اے کاسٹ، ہر چیز کی کاسٹ ہے، اور اس پہ ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر یہ کہتا ہے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی. لڑنے کی موقع مل گیا ہے تو بہت سے لوگوں کے ضمیر جاگ سکتے ہیں، ضمیر جاگنے کا موقع بڑا ملتا ہے سینٹ الیکشن کے پاس. مگر اس کے طریقہ کار ہے، اگر آپ سوچیں نورالعافین، اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کو الیکشن کمیشن کو سٹرونگ بنانا ہے. الیکشن کمیشن کدھر ہے ان معاملات کی، کیوں نہیں چھان بین کر رہا؟ دوسرا، آپ کو اوپن بیلٹ کر دیں. اوپن بیلٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں الیکشن کمیشن اگر کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے گا نا، میں الیکشن کمیشن کو جسٹیفائی نہیں
करना चाह रहा। इलेक्शन कमीशन अगर जस्टिफाई यानी वो करने की कोशिश भी करेगा न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने की, तो हम उसको भी कंट्रोवर्शियल कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम एक ही काम दिलजमाई से करते हैं और वो ये है कि लोगों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। नैब को हमने कंट्रोवर्शियल बना दिया, नैब काम करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो मेरी पार्टी के लीडर के घर में कूद गया तो मैंने उसके बारे में हज़ियान बकना शुरू कर दिया। यहाँ तो मसला ये है कि मैं सच बोलूंगा, मगर फरिया इदरीस के बारे में, मुझे अपने बारे में सच बोलते हुए जो है ना मेरी जुबान पे कुफ्र पड़ जाएगा। ओके नूरुल आफरीन, अगर आप इजाजत दें तो जुल्फिकार भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के लीडर हैं। जुल्फिकार भट्टी साहब, पीएमएलएन कैसे देख रही है आज के इलेक्शन पे? बड़ा आप लोग तो कह रहे थे कि धांधली होने जा रही है, मियां नवाज शरीफ ने भी कहा कि धांधली पूरी तरीके से हमारे खिलाफ हो रही है, रिजल्ट देखकर भी लग रहा है आपको कि धांधली हुई है? देखिए, फरिया, ये देखे जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने ये साबित कर दिया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो आवाम के दिलों से माइनस नहीं हुए। इसलिए आप पंजाब का रिजल्ट देख लें, मरकज का देख लें, जहाँ जहाँ भी नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था और कोई हार्स ट्रेडिंग इसकी लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं, और वही हमें तनासब से हमें सीटें मिली जो हमारा मैंडेट था। एक बात। दूसरी बात ये है कि सारे लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे लोगों को उनके मैंडेट के अगेंस्ट सीटें मिली या हार्स ट्रेडिंग हुई। और तीसरी चीज ये है कि जैसा कि कराची में वो एमक्यूएम की ज़ाहिर अपनी एक आपस में लड़ाई थी, और उस वजह से जिन लोगों ने फायदा उठाया वो भी सबके साथ। लेकिन भट्टी साहब ये भी तो, जैसे आपने खुद ही अभी -1 का जिक्र कर दिया, आप लोग एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, जजेस पे इल्जाम लगाते रहे, आपने ये तक कहा कि सेनेट के इलेक्शन की कोशिश की जा रही है, हो ही ना। तो ये आपके तमाम जो फियर्स थे, जो डर और खौफ था, वो बेबुनियाद साबित हुआ है। हो गए इलेक्शन इस वक्त के ऊपर, जो आपका तनासब था उस हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई है, तो फिर आपके जो तमाम के तमाम दावे थे या डर खौफ थे वो गलत साबित हुए हैं? नहीं, देखें गलत साबित नहीं है। देखें नून लीग के यकदम अपने वो उनका नॉमिनेशन और निशान खत्म कर देने उनका, बट सर आप उसको नहीं समझा रहे थे ना कि टेक्निकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो देखे पार्टी का डिसिप्लिन था कि ये तो एक किस्म का सेनेट का इलेक्शन गैर जमाती और नून लीग का हमायत याफ्ता होने के अंदाज में हुआ, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से। बट भट्टी साहब, एक कोई अनहोनी तो नहीं हुई थी? पेटिशन था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालत में, आप लोगों को पता नहीं थी ये बात कि इस पे कोई भी फैसला आ सकता है? ये तो खुद लीडरशिप को सोचना चाहिए ना कि हम कौन सा एक्शन लेने जा रहे हैं। देखिए, अगर तो ऐसा ही करना था तो कभी जो डिक्टेटर 3-3 साल रहे, 11-11 साल रहे, जो डिक्टेटर ने डिसीजन किए थे, और उसके बाद डिक्टेटर के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन आए, तो क्या उन्होंने उनके सारे चीजों को वापस कर दिया था? जो डोगर था चीफ जस्टिस, उसने जो फैसले किए थे और उसको उनको क्या इन्होंने अनड्यू कर दिया था? तो ये मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। नूरुल आरिफीन, अगर आप जुल्फिकार भट्टी से कोई सवाल करना चाहें। नहीं, मैं अगर इनसे सवाल करूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे, क्योंकि बहरहाल 12 में से 11 नशिस्तें या 12 में से 13 नशिस्तें भी ले जाते, ये उसको मुशर्रफ साहब को और उनकी आल औलाद को कोसने का तो कोई मौका कोई भी नहीं छोड़ेगा, हुक्मरान जमात का या पीपल्स पार्टी का। सर ये बता दीजिए, कितने अवाम दोस्त बिल, कितने अवाम दोस्त कवानीन आपने पास करा दिए हैं? पाकिस्तान को किस लायक आपने कर दिया है? बिजली की सूरत हाल का तो आप लोग बहुत वो करते हैं। IMF को किस महीने हम लोग लोन देना शुरू कर देंगे? जरा कुछ कहिए काइंडली, ताकि मैं बेबस हो जाऊं, मुझे कुछ समझ में ना आए, क्योंकि प्रैक्टिकली 120 साल में भी ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं होगी कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। दावे आप करते रहिए, मैं रात 10 बजे तक की ट्रांसमिशन में भी हूं, सुनता रहूंगा। हम एक वक्फा लेते हैं, दावों का मौका देते हैं आपको भट्टी साहब, एक वक्फा ले ले एंड वी विल बी राइट बैक। And once again, very warm welcome to our special transmission. नूरुल आरिफीन भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, और कंवल शाहज़ेब साहबा PTI की कैंडिडेट सेनेट के लिए थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और फैसल वादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक आने वाले सेनेट इंतखाबात के नताइज के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी आगे है, वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है।
ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے سینٹ الیکشن میں پہلی بار مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے آزاد حیثیت سے انتخاب لڑا. نواز شریف نے اس انتخاب کو کہا کہ دھاندلی ہو رہی ہے ان کے خلاف. سندھ میں 12 میں سے 10 نشستوں پر پیپلز پارٹی جیت چکی ہے, جبکہ پنجاب میں 12 میں سے 11 نون لیگ کو ملی ہیں, یعنی پنجاب کی نشستیں نون لیگ نے جیت لی ہیں. جبکہ ایک اپسیٹ ہوا ہے وہ یہ کہ چودھری سرور جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ پہلے سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے, اور یقیناً پی ٹی آئی اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. مگر تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں نقصان اٹھانا پڑا ہے, جہاں ایک نشست پر پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کامیاب ہوئی ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ مولانا سمیع الحق کو صرف 3 ووٹس مل چکے ہیں. تمام نشستوں کے نتائج آنے کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی سینٹ میں اکثریت برقرار رہے گی یا نہیں. اسٹریٹ فارورڈلی یہ کہا جا رہا تھا, سمجھا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی اکثریت ہوگی, جس کو بیچ میں کچھ خدشات نظر آئے ہمیں جب بلوچستان میں حکومت تبدیل ہوئی, کچھ اور سیٹ بیکس ہوئے. لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چیئرمین کس جماعت کا ہوگا. جو آج کی سب سے بڑا اپسیٹ سمجھ لیں یا جس جماعت کو سب سے زیادہ خفت کا سامنا ہوا ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. پی ٹی آئی سے فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ پہلے ایک پروگرام میں دے چکے ہیں. وی ول پلے دیٹ فار یو. جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ بحران انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے فاروق ستار صاحب نے, وہ سینٹ کی سیٹیں بیچ چکے ہیں آلریڈی. میرے خیال سے اگر بہت تیر مارا تو شاید فاروق نسیم صاحب کی ایک سیٹ نکل ہے. ادار جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے, اور کوڑیوں کو دام لی گئی آخر میں, تو کوڑیوں کو دام ہے. اور ابھی بھی 6 ان کے ایم پی ایس جو ہے وہ مجھے بھی اپروچ کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کا ایویڈنس آف دا ریکارڈ ضرور دکھا سکتا ہوں کہ وہ کیا بھاگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب, ابھی بھی آپ بتا دیں گے ہمیں کیا کہہ رہے تھے, یا ابھی بھی آف دا ریکارڈ ہی ہے یہ؟ شکریہ فریہ صاحبہ. نہیں, اس کو آف دا ریکارڈ ہی رہنے, کیونکہ وہ ایک ٹرسٹ کی بات ہے. بٹ جسٹ جسٹیفائی مائی سیلف کہ میں نے آج تک جو بات کہی ہے, چاہے وہ پریڈکشن ہو, چاہے وہ حقیقت ہو, چاہے شواہد ہوں, اللہ کی مہربانی سے وہ سرخرو ہوں میں, تو دیٹ آئی ول کیپ اٹ دا وے اٹ از. فاروق نسیم صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ شاید وہ جیت جائے. ایک وقت آیا جب کہا لگا کہ وہ نہیں جیت رہے, پھر ری کاؤنٹ میں جیت گئے وہ. ایم کیو ایم کے معاملات اس وقت آپ کو لگ رہا ہے اور بگڑ جائیں گے؟ کیونکہ ابھی فیصل سبزواری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ بڑے پریشان ہیں اس ساری صورتحال سے, اور شاید ان کو اپنی انتظامی ذمہ داری چھوڑنی پڑے. فریہ صاحبہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ مہاجر جو ہیں وہ بڑی زبردست قوم ہے, پڑھی لکھی قوم ہے, لیکن یہ مہاجروں کا چہرہ نہیں ہے, یہ بے ایمانوں کا چہرہ ہے, یہ بکاؤ مال ہے. میں ڈے 1 سے کہہ رہا تھا, ان میں دونوں دھڑے جو ہیں وہ آپ بھی الطاف حسین سے رابطے میں, اور یہ بھی آنے والے دنوں میں اللہ کے حکم سے آئی ایم ورکنگ آن اٹ, شواہد دے کے میں آؤں گا. اور انہوں نے پہلے یہ بھیج دیا تھا, یہ سارا ڈرامہ کیا ہے. جب 20 سیٹ کرنے والے تھے وہ میئر کو فاروق ستار صاحب, تو اس لیے یہ ریوائول واپس ہوا. اور بقول ان کی پشت پہ کوئی لوگ بیٹھے ہیں, تو اس پشت کے تحت تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ زبردستی بٹھایا بھی گیا ہے. اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے الزامات مجھ پہ لگائے تھے پچھلی نومبر میں, تو آج میں آپ کے توسط سے کہوں گا کہ جی 10 خط لکھ کے آرمی چیف کو میرے نام سے, 10 خط لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو میرے نام سے سپریم کورٹ کے. میں پاکستانی قوم کو سچ, شواہد اور اصلی چہرہ دکھاتا رہوں گا. اور جتنے بھی گندے لوگ ہیں پاکستان کے اندر, چور, بے ایمان, قاتل, پتہ خور اور چائنا کٹنگ والے لوگ, ان کا چہرہ اس سے پالیٹکس سے ختم ہونا چاہیے. یہی منشور لے کے ہم اپنی آئیڈیالوجی لے کے چلیں, آج تک کامیاب ہوتے رہے, اللہ کی مہربانی ہے. اور یہ تو میں نے بہت پہلے کہا تھا, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دھڑے بنیں گے اور عامر خان لیڈ کرے گا. یہ بھی میں نے پریڈکشن کی تھی, اور یہ بھی ٹائم کے ساتھ ثابت ہو گئی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ بچے کھلونے بھول کر چھوٹی چھوٹی بالز کے ساتھ ان کا کھیلا کریں. نور العارفین صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے یہ جو کہا گیا, ایک تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دھڑے بندی ہے اس لیے نقصان ہوگا, لیکن کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ یہ سیٹیں باقاعدہ بیچی ہیں فاروق ستار صاحب نے؟ مطلب when it comes to MQM everything is possible, when it comes to پاکستانی politics everything is possible. صرف MQM ہی کیا, باقی جو جماعتوں میں ہو رہا ہے, باقی جگہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گی؟ صبح سے ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی. ہارس ٹریڈنگ پوچھو ہوتی کیا ہے؟ انسانوں کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ نہیں کہہ رہے آپ کسی اور طریقے سے کہہ رہے ہیں. MQM کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کیا اصول اور نظریات کے لیے لڑ رہے تھے دوسرے گربان پکڑ کر کے؟ یہ بات, یہ جو فیصل واؤڈا صاحب فرما رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. اور یہ بات یہ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے ہر دوسرے دن کسی جگہ آف ایئر کر دیا جاتا تھا, میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں, اور MQM والوں کے سامنے میں کہتا رہا ہوں کہ ان کے 18 ٹکڑے ہوں گے کم سے کم.
الطاف حسین کو سیٹ اسائڈ ہو جانے دیجئے, اور وہ اب کچھ ٹکڑے تو اب نظر آ گئے ہیں, باقی کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ اپنی آبرو کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ فنکشنل لیگ کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو رہے ہیں, وہ کسی اور قوت کے ساتھ جا کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن ان دی اینڈ نصیب میں کسی کے کچھ نہیں آنا ہے ماں سوائے سبکی کے, ماں سوائے سیاسی خفت کے, ماں سوائے سیاسی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے کہ وہ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اپنی امیج بلڈنگ کر لیں. لیکن دامن ود آل ڈیو ریسپیکٹ موسٹلی لوگوں کا داغدار ہی ہے. when it comes to کراچی پولیٹکس, ایم کیو ایم کے بارے میں جب آپ بات کریں گی, کوئی ایسا شاذ خال خالی ملے گا. فاروق نسیم صاحب کے بارے میں آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندوق چلانا نہیں جانتے ہوں گے. باقی اور کس کے بارے میں آپ حلف سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے؟ کس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اسپتال نہیں بند کرایا ہوگا؟ کس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے روڈ پہ گاڑی نہیں چلائی ہوگی الطاف بھائی کے لیے؟ کس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے الطاف بھائی کی سالگرہ کا کیک نہیں کھایا ہوگا؟ اور جس نے وہ زہریلا کیک کھا لیا, اس کی نسوں میں وہ زہر ہے, وہ رہے گا اس وقت تک جب تک اس زہر کا کوئی دریافت نہیں کیا جاتا. رائٹ انالیسس دونوں کا ہم نے سن لیا, دونوں نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ اور مزید ٹکڑے ہوں گے. خود سینیٹر عتیق ہمارے پروگرام میں موجود تھے, وہ بھی یہ کہتے رہے کہ اگر اب بھی نہیں سیکھا متحدہ قومی موومنٹ نے تو مشکل ہے کہ پھر سیکھیں. پہلے تو لڑائی کی بڑا کھل کر ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر لڑائی ہوتی رہی, اس کے بعد جو کل دوستی کی میرے خیال سے وہ اس سے بھی زیادہ بھونڈے انداز سے ہوئی, کیونکہ نہ وہ دوستی کا میسج گیا بلکہ ایک کافی ڈرامیٹک قسم کی ٹرننگ لگی جو لگا کہ بڑا وقتی طور پر ہے. سو یہ باتیں ایم کیو ایم کو ضرور سوچنی پڑیں گی. کنول صاحب آپ کہہ رہی ہیں آپ کو ایم کیو ایم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ نے یقین کر لیا تھا ان کے وعدے پہ؟ بالکل, میں تو گڈ ول میں اور نظریاتی کارکن ہونے کی حیثیت سے میں نے بڑا اعتبار کیا, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کیونکہ میں 2 دن سے پارلیمنٹ جا رہی تھی, ان کا سیشن چل رہا تھا. بٹ یو ریئلائز کہ ایم کیو ایم کے ایم پیز نے اپنے ہی جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کو بھی ووٹ نہیں ڈالا, اور وہ اس کے اوپر ابھی کچھ ڈرامٹک وے میں, جس طرح کہ نور العارفین صاحب بھی بات کر رہے ہیں, فیصل واڈوا نے بھی جو بات کی ہے, بڑا ہی ڈرامٹک طریقہ تھا. I was literally shocked in the middle of جب voting procedure was going on, تو کچھ اراکین, میں I was waiting actually, کل ہماری ملاقات وہاں پہ ہوئی تھی پارلیمنٹ میں بھی, اور انہوں نے گڈ ول میں بات کی تھی, کوئی ڈیل نہیں ہم نے ان سے کی تھی. اور میں I was thinking کہ بھئی اگر گڈ ول میں یہ نظریاتی ہیں یا بات کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم اسی کو کمپیئر کر لیں خیبر پختونخوا میں, کیونکہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے کہ اراکین کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ آپ کا بھی اپسیٹ ہوا ہے وہاں پر, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اراکین بھی بکے ہیں خیبر پختونخوا میں. میں اب اس پہ کیا کامنٹ کر سکتی ہوں, کیونکہ میں پورا دن آج اپنا الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی, تو میں I was unable کہ میں دیکھوں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے. لیکن ریزلٹس کے بعد obviously کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ ظاہر ہے پیسہ جب چل رہا ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ اب اس کو نا وی شوڈ پٹ اے فل اسٹاپ ٹو اٹ. میں ابھی ایک اور جگہ بھی یہی بات کری تھی کہ سینٹ از اپر ہاؤس جہاں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. جو ابھی نور العارفین صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل حق بجانب ہے کہ جب آپ نے پاکستانی عوام کے لیے, لوگوں کے مسئلے مسائل کے لیے لا میکنگ نہیں کرنی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے. اور یہ سینٹ کے الیکشن کی آپ, میں کہتی ہوں بدقسمتی ہماری ہے کہ اس کے ساتھ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں اٹیچڈ ہیں, بجائے اس کے کہ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے, کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے کینڈیڈیٹس کی, آر دے اپروپریٹ کہ وہ لیجسلیشن کر سکیں گے, لا میکنگ میں کتنا ایک افیکٹو ہو سکتے. ہم یہ چیک کر رہے ہوتے کہ ان کی جیبیں کتنی بڑی ہیں, کیا یہ سینٹ کا ٹکٹ خرید سکیں گے, خرید لیں گے تو بعد میں ان کو جتنا مال لگانا ہے وہ لگا سکیں گے, اگر مال لگا لیے تو اس کو واپس نکال سکیں گے. آئی تھنک اس سے زیادہ بڑا ڈیلیما ہو نہیں سکتا کہ سینٹ جو آپ کا اپر ہاؤس ہے جہاں سے ہر چیز نے اپروو ہو کے آگے آنا ہوتا ہے, اور ایک پراپر لا کی ایک چھوٹی سی بات اگر آپ فریہ اجازت دیں تو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اس کے الیکشن کے ساتھ آپ کیا بات کریں. جی نور العارفین صاحب ضرور. الیکشن میں ووٹ ان تمام لوگوں نے ڈالے, میں ان تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان میں سے کچھ کی بات کر رہا ہوں, چاہے آپ 5% کہہ لیں چاہے 10% کہہ لیں, جنہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ, خانساموں مالیوں کے نام پہ, ڈرائیورز کے نام پہ جائیدادیں لی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ انہی کے منتخب کردہ لوگ ہماری مسیحائی کریں گے. اس سے بڑا مذاق اس صدی میں کسی ملک میں, دنیا میں کسی نے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سوال ہے, لیکن اس میں ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے ہر لیول پر. آپ ضرور اس پہ فیصل والد صاحب اپنا اوپینین دیں, لیکن الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے سب سے زیادہ آواز پی ٹی آئی نے اٹھائی, مگر اس کے باوجود جو ریپرزنٹیشن ہمیں پارلیمنٹ میں چاہیے تھی, یا اس کو جو باقاعدہ اس کے اوپر اثر انداز ہونا چاہیے تھا, ڈو یو تھنک کہ ایسا کر سکی پی ٹی آئی پھر کہ افیکٹو ہم دیکھیں ریفارمیشن؟
फरिया साहबा, आपके जो गेस्ट थे उन्होंने बड़ी स्पॉट ऑन स्पेसिफिक बात की। मैं आपका तारुफ करवा दूं, हमारी गेस्ट आपकी पार्टी की ही रिप्रेजेंटेटिव है। मैं मुझे पता है और मैं उनसे यही कहूंगा कि दिल बर्दाश्ता ना हो, हम फाइट कर रहे कॉज को, सीट और नो सीट, वी विल फाइट दिस सिस्टम एंड चेंज द सिस्टम एंड ट्राई टू चेंज द सिस्टम, डोंट वरी। सीटें आने जाने वाली चीज है, कोई मसला नहीं है। लेकिन चेंज द सिस्टम कैसे, जब जहांगीर तरीन की सीट पर आप उनके बेटे को ही सीट दे देते हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू चेंज द सिस्टम? मौलाना सामिउल हक को आप सपोर्ट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए फरिया साहिबा, देखिए सबसे पहले तो जहां तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, ना कोई कैंडिडेट अवेलेबल था, सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया था, और उस 3 महीने के पीरियड के लिए कोई भी रेडी नहीं था, ना पैसा खर्च करने के लिए तैयार था। बिल बोर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टेजेस हैं, जलसाज हैं, ये इस तरह कोई पेनीज का काम नहीं है। ये इसके लिए आपको हक हलाल का पैसा हम तो लगा रहे हैं, हमारे पास सरकारी चोरी का पैसा नहीं है। जो आपके दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने जो एमक्यू के बारे में बात की, इज एब्सोल्युटली राइट कि सिर्फ एमक्यू की बात नहीं हो रही, बाकियों की बात हो रही है। कि एमक्यू स्पेसिफिक की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो बार बार कहते हैं मैंने टायर किराए पे लिया, गाड़ी किराए पे ली, फलाना फारूक उस्ताद ने दिया। भाई पूछे बच्चे कैसे अमेरिका पढ़े? बाकी जो लोग सामने 10-12 टीवी पे नजर आते हैं, जो अभी ट्वीट भी कर रहे हैं, उनसे पूछे उनके बाप दादा का कारोबार क्या है, कहां से खाते पीते हैं, कहां से गाड़ियां चलाते हैं। आपको जवाब मिलेगा कि सिर्फ चोरी। सियासत चोरी का नाम है, डेमोक्रेसी चोरी का नाम है। ठीक है फैसल वाडा साहब, अगर इजाजत दें तो सुमीता अफजाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाह रही हैं, और फारूक सत्तार साहब के हवाले से गालिबन कोई खबर देना चाह रही है सुमीता अफजाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू बहुत बहुत कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि ये जो कुछ एक्यूजेशन फारूक सत्तार भाई की तरफ से मेरी तरफ आई हैं, वो मैं बहुत उससे अफसरदा हूँ कि उन्होंने इतने सालों के उसको जो है मुझे इसका सिला ये दिया है कि मेरे ऊपर जो है इल्जामात लगाए हैं कि खुदा ना खास्ता मैंने पार्टी का वोट जो है वो पैसों के लिए या जो भी वो इस तरह किया है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए मेरी और हिसाब होना चाहिए। तो फारूक भाई को मेरा ये मैसेज है, काइंडली फारूक भाई और पूरी पार्टी जो भी वो ग्रुप हो, वो मेरे खिलाफ जो भी करना चाहते हैं वो करें। वो मेरे खिलाफ अकाउंटेबिलिटी सेटअप करना चाहते हैं, मेरे खिलाफ कोई जो है वो रिजर्वेशन रखते हैं कि मेरा वोट खुदा ना खास्ता जो है मैंने पैसों के लिए वो किया है, तो मैं इसको चैलेंज करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि प्लीज आप ये करें। आपने किसको वोट दिया सुमीता अफजाल साहिबा? मैंने अपना वोट, देखिए बहुत सारे वोट जाया भी हुए हैं, बहुत सारे वोट जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से इधर उधर भी हुए हैं, लेकिन मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ। आप कह रही हैं कि आपने पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोटिंग की है मगर पैसे लेके नहीं गई। मैंने पार्टी को वोट जो है ना, मैंने कामरान टिसोरी को वोट देना था, ये पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से पता था। ठीक है। कल जो फैसले होने थे, जो फारूक भाई ने हमसे वादा किया था, जो हमारे MPAs ख्वाजा इज़हारुल हसन, फैसल सफारी भाई और सरदार भाई के साथ MPAs ने बैठ के ये बात की थी कि कैटेगोरिकली हम कामरान टिसोरी को भी वोट नहीं देंगे, और उसके अलावा 4 आप नए कैंडिडेट चूज करें, जिसपे फारूक भाई राजी हो गए। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो टिसोरी का उन्होंने नाम अनाउंस करा है सबसे पहले। अब ये समझ नहीं आता कि पार्टी उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है या टिसोरी। सो पीपल्स पार्टी के डिनर पे आप क्यों गई थी सुमीता साहिबा? मैं कहाँ गई थी? पीपल्स पार्टी के डिनर पर आप मौजूद थी? आई एम सॉरी, ये भी आपकी बात गलत है। ना मैं पीपल्स पार्टी से मिली हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी किसी डिनर में गई हूँ। जो डिनर में गए हैं काइंडली आप उनसे पूछ लें कि कौन है, आपको तस्वीरें और नाम मिल जाएंगे। मेरा उनसे कोई वो नहीं हुआ है, ना मेरी उनके कोई पैसों पे वो हुई है डील शील, ना मेरी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पैसों के ऊपर कोई डील हुई है। मैं अपना वोट देने का हक रखती हूँ, मैंने जाके दिया है। ठीक है। मैंने अपना वोट जिस तरह भी दिया हो मैं दिया, लेकिन मैंने अपने वोट का सौदा नहीं किया है, ना मैंने अपने वोटर्स का सौदा। और क्या वजह आप समझ रही हैं इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो पोजीशन है? फारूक सत्तार भाई को ये चैलेंज करती हूँ कि काइंडली, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आप प्रूव करें जो आप ये बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, आप अपनी हर बात से मुकर जाते हैं आप, लेकिन इस बात से मत मुकरिएगा कि सुमेता सैयद ने पैसे लिए। आप प्रूव करके दिखाएं, आप प्रूव कर देंगे। जो सजा मुझे आप देंगे कबूल है, जो सजा मुझे पार्टी देगी मुझे वो सजा कबूल है, और मैं पॉलिटिक्स कभी नहीं करूँ। आप मुझे प्रूव करके दिखाएं कि आपने इतनी बड़ी बात अपने MPA के लिए ना हो। हम आपके MPA, वी आर ऑल फैमिली, वी वर फैमिली, लेकिन फैमिली तोड़ने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी हैं।
سمیتا افضال نہیں ہے اور باقی کوئی نہیں. سو ابھی جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے سمیتا متحدہ قومی موومنٹ کی کہ ایک بڑی ڈسپلن پارٹی تھی مگر اب ہر کوئی پریشان بھی نظر آ رہا ہے. آج اس کی جو ہم نے کارکردگی دیکھی ہے وہ بڑی مایوس کن ہے. تو کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں آپ اس حال تک آنے کا؟ میں بھی پارٹی میں پرانی کوئی میری 30 سال کی پارٹی سے وابستگی نہیں ہے. میری بھی پارٹی سے وابستگی صرف 9 سال کی ہے. لیکن ان 9 سال میں میں نے ہر وہ ڈسپلن فالو کیا ہے. کبھی آپ نے میرا نام اس طرح سے منظر عام پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ میرا نام خدا نخواستہ کسی ڈسپلن کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے. آپ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی اور ڈسپلن کو توڑنے والے جو لوگ ہیں اس میں سب سے بڑا نام کامران ٹسوری صاحب کا ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں ہر پارٹی کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں, ہر پارٹی کی جو ہے وہ گروپنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہماری پارٹی تباہ اور برباد کری ہے, نہ کہ کسی اور ایم پی اے نے, نہ کہ کسی اور کارکن نے, نہ کسی یہ فاروق بھائی کے ساتھ چپک کے جو کھڑے ہیں ایسا لگتا ہے معذرت کے ساتھ کہ ان کی شاید بیٹری نہیں چلتی ہے اگر یہ فاروق بھائی کے ساتھ نہ کھڑے رہے تو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا اوپینین ہمیں دیا. اس سے پہلے کہ ہم وقفے پہ جائیں کوئکلی کیونکہ وقت تھوڑا ہے نور العارفین, لیکن یہ میں تو ہم سمجھتے رہے کہ شاید فاروق ستار صاحب ریزن ہوں گے, یہ کامران ٹسوری صاحب نکل آئے ہیں ریزن. اتنا کیا مسئلہ ہے, کیا ایسی بات ہے کامران ٹسوری میں کہ پوری جماعت ٹوٹنے پر آ گئی ہے؟ بات خیر کامران ٹسوری کی تو نہیں ہے, میں تو اسے اللہ کی مار کہتا ہوں. 22 اگست کی تقریر کے بعد یہ اللہ کی مار پڑی ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے, جب سر پہ پڑ جائے تو پھر اسی طرح سے انسان کو دن میں 14 بلکہ 28 طبق نظر آتے ہیں. کامران ٹسوری تو محض ایک بہانہ ہے. بات یہ کہ آپ کے اپنے کردار میں اتنا سقم, اتنا جھول موجود تھا, اسپیس اتنا موجود تھا, ویکیوم اس میں تھا کہ جس کو کسی نے بھی ایکسپلوئٹ کر لیا. پاکستان میں مثال کے طور پر میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, اگر میرے اپنے گھر میں اتنا اسپیس موجود ہے اور باہر والا مجھے ایکسپلوئٹ کر دیتا ہے تو مجھے اپنے گھر کی کمزوریاں دور کرنی چاہیے یا مجھے دوسرے. یہ سمیتا افضال جو تھی ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, بچ گئی ہیں, یہ مجھے ان سے ذرا یہ تو پوچھ لیجیے گا یہ الطاف بھائی کے خلاف انہوں نے عالم بغاوت کیوں نہیں بلند کیا تھا؟ انہوں نے کیوں بیٹھ کر کے الطاف بھائی کی سالگرہ کا کیک جس کی میں بات کر رہا تھا وہ زہریلا کیک کھایا تھا؟ اب یہ بیٹھ کر کے یہاں فاروق ستار کو کوس رہی ہیں. آج سے 14 دن پہلے انہوں نے فاروق ستار کی شان میں کیوں نہیں باتیں بولی تھی؟ آئی ہوپ کہ اگر سمیتا افضال یہ بات سن رہی ہیں تو ہمیں ضرور بریک کے بعد ہم آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, اس کا جواب ضرور دیں. نور العارفین اس ٹرانسمیشن میں موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, وقفے کے بعد نور العارفین اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. اب اس پہ ہماری جو نیوز کوریج ہے اور ٹرانسمیشن وہ جاری رہے گی. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.